گوشہ نشینی کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مخلوق سے کنارہ کش ہو کر خلوت میں بیٹھ جانا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ رہ کر ان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ کرنے کے باوجود بھی، ان کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی جو ہے مخلوق سے اپنا ظاہری تعلق جو ہے وہ منقطع کرنا، اور تنہائی میں خلوت میں جا کے اپنے عیبوں کے اوپر غور و فکر کرنا۔ کیونکہ مخلوق کے اندر رہنے سے، مخلوق کے ساتھ وابستگی اور تعلق سے بہت ساری ایسی برائیاں اور قباحتیں ہیں جن کا سبب جو ہے وہ انسان کی ذات جو ہے ان میں انوالو ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی چغلی، بخیلی، غیبت، کینہ، نفرت، حسد، کدورت۔ تو اس لیے بزرگان دین نے گوشہ نشینی کو اختیار کیا کہ وہ مخلوق کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی ان سے اپنا ظاہری رابطہ انہوں نے منقطع کر کے تو تنہائی کو جو ہے وہ اپنا شعار بنایا۔ تو تنہائی اس لیے انہوں نے اختیار کی کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ان چیزوں کی طرف سے روکیں جن کی طرف ان کا نفس جو ہے وہ مائل کرتا ہے، یا نفس کو جن چیزوں سے اپنی زندگی یا اپنی راحت جو ہے نفس جن چیزوں سے پاتا ہے، جن برائیوں سے۔ کیونکہ نفس جو ہے یہ برائیوں کا مرکز ہے، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ نفس جو ہے یہ باطل کو پسند کرتا ہے۔ تو نفس باطل والی چیزوں میں راحت پاتا ہے، زندگی پاتا ہے، اس کو یہ طاقت ملتی ہے کہ جہاں پہ برائیاں یا غلط ہوں، چیزیں ہوں، گناہوں کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے۔ وہ پھر انسان جو ہے ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ نفس ان کو ترغیب دیتا ہے، تربیت دیتا ہے، اور انسان کو جو ہے آہستہ آہستہ اس کو گناہوں میں آلودہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو گوشہ نشینی بزرگان دین نے اس لیے اختیار کی کہ وہ مخلوق کے اندر رہ کے انہوں نے مخلوق سے اپنا ظاہری رابطہ جو ہے وہ منقطع کر دیا۔ تو اپنے عیبوں پر انہوں نے غور و فکر کیا، اور ان عیبوں کو انہوں نے جو ہے وہ ختم کرنے کے طرف چل پڑے۔ تو جتنی دیر تک انسان اپنے عیبوں پہ غور نہیں کرتا، اسی لیے تو اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے کہ میں نے جو سب سے بہترین بھلائی انسان پر کی، جو انسان پر احسان کیا، تو اس انسان کو اس کے نفس کے عیب اس کو دکھا دی۔ تو اپنے نفس کے عیبوں پر جو ہے وہ غور و فکر تنہائی میں ہی نصیب ہوتا ہے۔ تو اس لیے بزرگان دین میں سے کچھ ایسا طبقہ تھا جنہوں نے جو ہے وہ گوشہ نشینی اختیار کی، اور گوشہ نشینی کے دو طریقے ہیں، ایک مخلوق سے کنارہ کش ہو جانا، اور ایک مخلوق کے اندر رہ کر ان کی رغبت اور ان کے تعلق جو ہے وہ منقطع کر دینا، اور خلوت جو ہے اس کو اپنا لینا۔ تنہائی کی زندگی انہوں نے پھر اپنائی، انہوں نے تنہائی کی زندگی کو پسند کیا، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ، میل جول کم سے کم کر دیا۔ فقراء ان کو نہیں کہتے جو مخلوق میں بہت زیادہ میل ملاپ رکھنے والے ہوں، جو مخلوق کے گرویدہ ہوں۔ یہاں پہ آ کے دو چیزیں ہیں، ایک یہ چیز ہے کہ آپ نے اپنے نفس کے لیے مخلوق کی طرف رجوع کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنا رجوع اللہ کے لیے مخلوق کی طرف کیا، مخلوق کی بھلائی کے لیے ان کی طرف رجوع کیا۔ یہ دو حالتیں ہیں، ایک حالت وہ جس میں اللہ کی رضا شامل تھی، اور ایک حالت وہ جس میں انسان کی اپنی رضا اور اپنی شہرت اور اپنا جو ہے وہ دکھلاوا یا اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنی شہرت کے لیے جو ہے مخلوق کو پسند کیا۔ تو اپنی شہرت کے لیے، اپنے نفس کی راحت کے لیے مخلوق کو پسند کرنا جو ہے یہ گمراہی اور جہالت ہے، اور مخلوق کی خدمت اللہ کے لیے کرنا، مخلوق کے ساتھ رابطہ رکھنا تاکہ ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، یہ فعل اللہ کے لیے ہے۔ تو دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے، ایک وہ آرزو جو باطل ہے اس میں شر پوشیدہ ہے، اور ایک دوسری آرزو جو دوسروں کی بھلائی کے لیے ہے اس میں خیر پوشیدہ ہے۔
تو خیر جو ہے وہ روح کی صفت ہے اور شر جو ہے وہ نفس کی صفت ہے۔ تو جن لوگوں نے نفس کی پیروی کی انہوں نے شر کی پیروی کی، تو جن لوگوں نے خیر کی پیروی کی، خیر کو پسند کیا اور خیر ہی بانٹا، اور ان لوگوں نے روح کی پیروی کی۔ تو اس لیے گوشہ نشینی کی یہ دو حالتیں ہیں بزرگان دین میں، جو دونوں طریقے جو ہیں وہ مختلف طبقات نے دونوں طریقوں کو اپنایا۔ ایک طبقے نے یہ طریقہ اپنایا کہ وہ مخلوق سے بالکل کنارہ کش ہو گئے، تنہائی میں جا کے بیٹھ گئے، مخلوق سے کنارہ کش ہو گئے، اور مخلوق سے کنارہ کشی کا یہی عالم، یہی حالت جو ہے وہ صحابہ صفا کو نصیب تھی۔ یہ چیز، اس کی بیس جو ہے، اس کی ابتدا جو ہے وہ صحابہ صفا سے ہوئی، گوشہ نشینی، کہ انہوں نے سارے معاملات چھوڑے، دنیا کو خیر آباد کیا، دنیا کو ترک کیا، اور اللہ کی یاد میں جا کے اپنے آپ کو انہوں نے محو کر دیا۔ تو دوسرا طریقہ جو اولیاء اللہ نے اپنایا، اولیاء اللہ میں سے ایسا طبقہ بھی ہے، ایسا گروہ بھی تھا، جنہوں نے مخلوق کے ساتھ رہ کر ہی ان کے ساتھ ظاہری اپنی وابستگی جو ہے وہ ختم کر لی، منقطع کر لی، ان کے ساتھ میل ملاپ اپنا جو ہے وہ کم کر دیا۔ تو گوشہ نشینی در حقیقت مخلوق سے کنارہ کشی کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام گوشہ نشینی، گوشہ حصے کو کہتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے اس دل کا جو حصہ ہے وہ اللہ کے لیے مخصوص کر لیا، اپنے دل کو اللہ کے لیے خالی کر دیا مخلوق کی محبت سے۔ اور یہ گوشہ نشینی کی دو حالتیں ہیں، دو طریقے ہیں۔ تو گوشہ نشینی جو ہے اس کو اختیار کرنے کے بعد انسان کو پھر وہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں، مخلوق کی محبت جو ہے، اپنے نفس کے لیے محبت جو ہے مخلوق سے، وہ نکالنے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان کے دل میں اللہ کا نور جو ہے وہ منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے نفس کی شہوتوں اور اس کی طاقتوں پر، اس کے فریبوں پر غلبہ پانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں نے گوشہ نشینی کو اختیار کیا۔ وہ کسی نے وہ شعر ہے کسی کا، وہ کہتے ہیں اے خیال یار ہم کو لے چلو ایسی جگہ جس میں تنہا رہ کے بھی احساس تنہائی نہ ہو۔ تو دنیا دار کے لیے تنہائی تو سزا ہے، وہ تو تنہائی کو پسند نہیں کریں گے، وہ تو خوف زدہ ہوتے ہیں، جبکہ اہل اللہ جو ہیں وہ تنہائی میں راحت پاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جب واپس آئے 40 سال یا 12 سال، اتنا ہی 40 یا 12 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد جب وہ واپس بسطام شریف تشریف لائے تو لوگوں کا ایک جمع افیر ان کے استقبال کے لیے چلا گیا کہ یہ تو بہت بڑے بلند پایا اولیاء میں سے ہیں، تو ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ تو وہ رمضان کا مہینہ تھا، تو آپ نے جب مخلوق کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے جو ہے وہ روٹی کے ٹکڑے تھے ان کے پاس کچھ، وہ کھانے شروع کر دیے، اور لوگ ان کا یہ فعل دیکھ کر ان کو برا بلا کہتے ہوئے واپس چلے گئے کہ ہم جس کے استقبال کے لیے آئے ہیں وہ بندہ تو خود شریعت کا جو ہے وہ پاسداری نہیں کر رہا۔ تو پھر جب وہ مخلوق چلی گئی تو آپ نے اپنے رب سے یہی عرض کی، گو کہ میرا یہ فعل شریعت کے خلاف ہے، لیکن میں اس کا کفارہ ادا کر سکتا ہوں کہ میں بعد میں اس کا روزہ رکھ لوں گا، لیکن میں اس لیے میں نے یہ فعل کیا کہ یہ مخلوق کی محبت مجھے تیری یاد سے غافل نہ کر دے، اس لیے میں نے اپنے آپ کی ملامت کے اس روپ کو اختیار کیا کہ لوگ مجھ سے بدظن ہو جائیں، مجھے جو سمجھ کے آئے تھے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، وہ خیال کہیں مجھے گمراہ نہ کر دے، میری ساری زندگی کی وہ جو ریاضت ہے وہ برباد نہ کر دیں، تباہ نہ کر دیں۔ تو اس لیے میں نے یہ فعل کیا تاکہ مخلوق مجھے اور تمہیں اکیلا چھوڑ دے اور پھر میں تیری یاد کی طرف مائل رہوں۔ تو ان لوگوں نے گوشہ نشینی اس لیے اختیار کی کہ گوشہ نشینی کے اندر انہوں نے اپنے مقصود کی تکمیل کی، جو کہ مخلوق کے ساتھ وابستگی میں وہ چیزیں نصیب نہیں ہوتی، ان چیزوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ تو گوشہ نشینی کی یہ حالتیں ہیں
کہ اپنے دل کو، اپنے خیال کو، اپنے حال کو، اپنی نگاہ کو مخلوق کی یاد سے نکال کر اللہ کی یاد میں مستغرق کرنے اور رہنے کا نام ہی گوشہ نشینی۔